نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ واضح الفاظ میں اپنا سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یہ دوسرا عشرہ ہے، برکت والا عشرہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے جس میں لوگ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس لیے ایسے ہمارے بھائی اور ایسی ہماری بہنیں جن کو ان دنوں میں فراغت ہو تو انہیں چاہیے کہ مرد ہیں تو مسجد میں اور ہماری خواتین بہنیں ہیں تو وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس آخری عشرہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ تو جو لوگ اس عشرہ میں اعتکاف بیٹھیں گے اور ہر رات وہ بیداری کا اہتمام فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے آخری عشرہ میں آپ کو لیلۃ القدر جیسی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ تو اس عشرہ میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے محمد اظہر صاحب نے لاہور سے۔ آپ وہ سوال کرتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ اس بار انشاءاللہ اعتکاف بیٹھوں گا، لیکن میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ مجھے شوگر کی سخت بیماری ہے۔ میں اس بارے میں کیا کروں؟ میری رہنمائی فرمائیں۔ اعتکاف جو شخص بیٹھنا چاہے تو اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف یہ اعتکاف مسنون ہے۔ مسنون اعتکاف جو کرنا چاہتا ہے تو روزہ اس کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس نے روزہ توڑ دیا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ آپ کی اس بیماری کے پیش نظر آپ روزہ چونکہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے آپ اعتکاف مسنون نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو دل ہارنا نہیں چاہیے۔ آپ روزہ بھلے نہ رکھیں لیکن نفل اعتکاف کی نیت سے آپ اعتکاف کر لیں۔ اور جو عبادات معتکفین حضرات سر انجام دیتے ہیں تو آپ بھی نفلی اعتکاف کی نیت کے ساتھ ان عبادات کو کرتے رہیے۔ رات کی تراویح مسجد میں ادا کرنا ہے، رات کے نوافل پڑھنا ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، ذکر و اذکار ہے، درود شریف ہے۔ تو وہ اعمال جو ایک معتکف اعتکاف میں کیا کرتا ہے تو نفل اعتکاف کرنے والا بھی انہی اعمال کو سر انجام دیتا رہے۔ تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ لیلۃ القدر کی رات اگر اس کو نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت سے مستفید ہوگا۔ تو آپ اگرچہ روزہ نہیں رکھ سکتے، عذر پیش نظر ہے، لیکن دل ہاریے نہیں بلکہ آپ نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد تشریف لے جائیے، انشاءاللہ اس ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ شکیل الرحمان صاحب راولپنڈی سے سوال کرتے ہیں کہ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اور اس کے درمیان دعا پڑھتے ہیں، کیا یہی دعا پڑھنا ضروری ہے یا کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ فقہا نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ہر ترویحہ کے بعد، یعنی آپ نے 2 رکعت پڑھی تراویح، پھر 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا وقفہ لینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں 2 ترویحوں کے درمیان وقفہ۔ اس وقفے میں شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی خاص چیز لازم اور ضروری نہیں ہے کہ انسان اسی کو سر انجام دے۔ اس میں آپ اپنی سہولت کے پیش نظر، وقت کے پیش نظر جو کچھ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ ذکر اللہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح تراویح کے عنوان سے جو علماء نے چند اہم اور مخصوص الفاظ بیان فرمائے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان الفاظ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انسان کچھ نہ پڑھے خاموش بیٹھا رہے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اگر اس کو کوئی ضرورت و حاجت ہے، واش روم جانا ہے، واش روم سے ہو کے آ سکتا ہے، نیا وضو بنانے کی حاجت ہے
نیا وضو بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو دعا تسبیح تراویح کے عنوان سے ہمارے ہاں معروف ہے، یہ پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اجر اور ثواب ہوگا۔ ہاں باقی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور دعا پڑھنا چاہیں تو اس کی بالکل اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے شکیل الرحمان صاحب کا کہ 2 تراویحوں کے درمیان جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ زور سے پڑھیں یا آہستہ آواز کے ساتھ؟ یہ متوسط آواز کے ساتھ پڑھیں، بہت اونچا بھی نہ پڑھیں کہ اگر کسی کی تراویح رہ چکی ہو تو وہ تراویح اپنی مکمل نہ کر سکے، بس متوسط آواز کے ساتھ پڑھیں، آپ اس کو خود سن سکتے ہوں، یہ بہت کافی ہے، تو اونچا اس کو نہ پڑھا جائے۔ ظفیر الدین صاحب کرناٹک انڈیا سے سوال کرتے ہیں، اگر سامع ہاتھ میں قرآن لے کر کھڑا ہو اور امام جب کہیں بھولے تو قرآن دیکھ کر سامع لقمہ دے تو اس سے نماز میں کچھ فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیے یہ مسئلہ کئی نشستوں میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم دیکھ کر تراویح پڑھتا ہے تو اس طرح تراویح نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جس طرح تراویح میں قرآن کریم خود دیکھ کر تلاوت کرنا جائز نہیں، اسی طرح اگر آپ کا کوئی سامع موجود ہے اور وہ قرآن کریم کو دیکھ کر امام کو لقمہ دیتا ہے تو اس طرح قرآن دیکھ کر لقمہ دیا اور امام نے وہ فوراً لقمہ لے لیا تو اب امام صاحب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور امام صاحب کی نماز فاسد تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ امام صاحب کو قرآن کریم پختہ یاد ہو۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس شخص کو بطور سامع امام صاحب کے پیچھے تراویح میں کھڑا کیا ہے اس کو بھی قرآن کریم پختہ یاد ہو۔ اس پختگی کے پیش نظر، اپنے حافظے کے پیش نظر وہ شخص کہیں کہیں لقمہ دیں۔ اگر قرآن کھول کر لقمہ دیتے رہیں گے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی، اس سے برل اعتراض کرنا چاہیے۔ خرم شہزاد صاحب ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ میرا ارادہ اعتکاف کا ہے، اس حوالے سے کچھ کتابیں بتا دیں جن میں روزہ، تراویح، اعتکاف کے مسائل موجود ہوں۔ 2 اہم کتابیں ہم عرض کر دیتے ہیں، انہیں ذہن میں رکھیے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے رمضان المبارک فضائل و مسائل۔ یہ کتاب، اس کا مطالعہ فرمائیں، آپ کی جو پوچھی گئی اشیاء ہیں وہ اس میں بحمد اللہ موجود ہیں۔ رمضان کے آخری عشرہ کے اعتکاف کے حوالے سے مختصر انداز میں اور جامع طور پر استاذ محترم نے کورس ترتیب دیا ہے اعتکاف کورس کے نام سے۔ اگر کوئی امام مسجد ہیں وہ ہو جائیں، یا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والوں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی اگر موجود ہو تو اس اعتکاف کورس کو سامنے رکھ کر معتکفین حضرات کو مسائل ہیں، عقائد ہیں، اخلاقیات ہیں، دعائیں ہیں، وہ ان 10 دنوں میں سکھا سکتا ہے۔ تو یوں مختصر وقت میں انتہائی اعلیٰ اور جامع انداز کے ساتھ معتکفین کی عملی اور علمی اور اخلاقی صلاحیت اجاگر ہوگی۔ تو یہ 2 اہم کتابیں ہیں جو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو اعتکاف کے مسائل کے لیے اور دیگر اعمال کے لیے آپ ان 2 کتب کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، پوچھتے ہیں کہ کیا روزہ کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا درست ہے؟ دیکھیں، ایک کام فی نفسی جائز ہوتا ہے، فی نفسی تو جائز ہے، لیکن اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد نہیں اور یہ خدشہ ہے کہ یہ حدود سے تجاوز کر جائے گا تو پھر بوس و کنار مکروہ ہے۔ اس کی جو عام طرز لکھا ہے علماء نے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو تنومند اور توانا ہے، قوت و شباب عروج پر ہے، جوان آدمی ہے، تو اسے یہ اس کام سے اعتراض کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ضعیف اور کمزور اور بوڑھا آدمی ہے تو بہرحال اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے بھی اگر حدود سے تجاوز کرنے کا معاملہ درپے ہو تو پھر اسے اس سے احتراز رکھنا چاہیے۔ شفیع احمد صاحب کراچی سے سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کو رات کو جنابت ہوئی، صبح اٹھا تو وقت بہت کم تھا، اگر سحری کھاتا ہے تو غسل کا وقت نہیں ملے گا، اگر غسل کرتا ہے تو سحری کا وقت نہیں ملے گا، اب وہ کیا کرے؟ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے،
اگر یہ شخص غسل کرتا ہے تو سحری نہیں کھا سکتا، سحری پہ جاتا ہے تو غسل کا وقت نہیں ملتا، وقت اس کے پاس شارٹ ہے، اس کو چاہیے کہ فوراً یہ کلی کر لے، ناک میں پانی اچھی طرح ڈال دے، اس کے بعد یہ اپنی سحری کھانا شروع کر دے۔ غسل کی طرف فی الوقت نہ جائے کیونکہ وقت کم ہے، پہلے سحری کھا لے اس طرز پر جو ہم نے عرض کی ہے۔ سحری کھانے کے بعد اس کا طلوع فجر ہو چکا ہوگا، اذانیں ہو چکی ہوں گی، اب سحری کا وقت ختم ہو چکا، اب اس کو چاہیے کہ یہ شخص اب غسل کر لے، اس کے روزہ پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس ترتیب اور ترکیب کے مطابق یہ شخص اپنی سحری بھی کھا سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے۔ حماد علی صاحب سکھر سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ میرا شرعی عذر ہے، کیا ان کے پیچھے ہماری تراویح درست ہے؟ اگر امام صاحب کا عذر واقعی ہے تو پھر ان کے پیچھے تراویح بلا شبہ درست ہے، خصوصاً جب امام صاحب خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرا عذر شرعی ہے، اور واقعتاً بعض افراد کے عذر شرعی ہوا کرتے ہیں، کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھا نہیں جاتا، بڑھاپا اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ انسان روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتا، یا بیماری ایسی ہے جو بڑھنے کا اندیشہ رکھتی ہے یا ٹھیک نہ ہونے کا احتمال رکھتی ہے، ان وجوہات کے پیش نظر امام صاحب ممکن ہے روزہ نہ رکھتے ہوں، اور یہ واقعتاً ایک شرعی عذر ہے، اس لیے ایسے امام کے پیچھے بلا تکلف اور بلا جھجک آپ تراویح کی نماز ادا کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ شفقت رسول صاحب سرگودا سے پوچھتے ہیں کہ ایک عورت نے روزہ رکھا لیکن اسے مینسز شروع ہو گئے، اب وہ کیا کرے؟ روزہ توڑ دے یا باقی رکھے؟ اس کا روزہ تو ویسے فاسد ہو گیا۔ اگر کسی خاتون کو روزہ رکھنے کے بعد ایام آ گئے، مینسز آ گئے، تو پھر اس عورت کو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مینسز کے دوران تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، ایک تو یہ فاسد ہو گیا، اگلے دن، اس سے اگلے دن، جب تک اس کے مینسز چلتے رہیں گے اس وقت تک اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس دوران یہ کچھ کھانا چاہے، کچھ پینا چاہے تو بالکل کھا پی سکتی ہے۔ جب رمضان المقدس میں یہ عورت اپنے ایام سے فارغ ہو جائے گی، نہا دھو لے گی، تو اس کے بعد یہ روزے رکھنا شروع کر دے، اور جن دنوں میں اس کے مینسز چل رہے تھے ان دنوں کے روزوں کی رمضان کے بعد یعنی عید الفطر کے بھی بعد یہ پھر قضا کر لے، 5 ہیں 7 ہیں جتنے بھی ہیں تو ان کی قضا کر لے۔ باقی ایک بات مزید اس حوالے سے بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر یہ عورت مینسز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی اور نہیں رکھ رہی تو اس عورت کو کھانے پینے کے متعلق یہ دیکھنا چاہیے کہ سب کے سامنے تو کھائے پیے نہیں بلکہ الگ چھپ کر کھانا پینا چاہے تو بالکل کھا پی سکتی ہے۔ غلام محمد صاحب مظفر گڑھ سے سوال کرتے ہیں کہ میرے گھر میں 5 بھینسیں ہیں، ہم ان کا دودھ پیتے ہیں، اسی طرح 17 بکریاں ہیں، کیا ان جانوروں پر زکوٰۃ ہے؟ جو جانور آپ نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس سے چارہ کھلاتے ہیں اور ان کو آپ نے دودھ کے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے تو ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ غلام محمد صاحب کے پاس جو 5 بھینسیں اور 17 بکریاں ہیں اور انہوں نے گھر میں دودھ وغیرہ کے لیے رکھی ہیں تو ان بکریوں پر اور ان بھینسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ان بھینسوں سے جو دودھ نکالتے ہیں، دودھ کو بیچتے ہیں، تو پھر اس سے جو رقم آتی ہے آپ اس رقم کو اگر رکھتے چلے جا رہے ہوں تو زکوٰۃ کی جو تاریخ آپ نے مقرر کی ہوئی ہے اس تاریخ تک اس بھینسوں کے دودھ کی رقم کو بھی اور دیگر اموال کو بھی جو آپ کے پاس موجود ہوں، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، دیگر نقدی رقوم ہے یا مال تجارت ہے، ان کو بھی جمع کریں۔ اگر یہ نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اگر نصاب کو نہیں پہنچتی تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال فی نفسی ہی ان جو ہے وہ بھینسوں پر اور ان بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آصف شاہ صاحب ہیں، یہ شاہ پور صدر سے سوال کرتے ہیں کہ ایک کتاب میں میں نے مسئلہ پڑھا ہے کہ مٹی کے برتن جب انہیں پکا لیا جائے تو ان پر جو روغن کرتے ہیں ان پر تیمم نہیں ہو سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مٹی پر تو واقعتاً غسل تیمم ہوتا ہے، آپ مٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کے تیمم کر لیں۔ مٹی کے اوپر ہمارے ہاں ایک روغن لگا دیتے ہیں، تو آصف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس روغن پر بھی ہاتھ جو ہے وہ پھیر کر تیمم کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے 3 اہم شرائط ہیں کسی چیز پر تیمم کرنے کے حوالے سے۔ نمبر 1، اس چیز کو جلائیں تو جلے نہیں۔ نمبر 2، پگھلائیں تو پگھلے نہیں۔ نمبر 3، زمین میں دفن کریں تو زمین اس کو جو ہے وہ زمین میں دب کر وہ گل سڑ نہ جائے۔ برتن جس پر روغن کیا ہوتا ہے اگر اس کو جلایا جائے تو روغن جل جاتا ہے، اس لیے اس قسم کے برتن پر جو ہے وہ تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس برتن کے اوپر کچھ گرد آ پڑی ہو، کچھ مٹی آ پڑی ہو تو پھر اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جس کتاب میں مسئلہ آپ نے پڑھا ہے یہ مسئلہ بالکل درست ہے۔ آخری سوال پوچھا ہے ہم سے مختار الدین صاحب نے پشاور سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کا کام سامان کے کارٹن اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا ہے۔ اسے سخت گرمی ہوئی اور اس نے روزہ توڑ دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں بالکل مرنے والا تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ قضا ہے یا کفارہ بھی؟ اگر یہی صورتحال ہے جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ اگر وہ پانی نہیں پیتے، روزہ نہیں توڑتے تو مر جائیں گے۔ اگر کسی شخص کی صورتحال اور کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ روزہ نہیں توڑتا تو جان کا خطرہ ہے، بیمار پڑ جانے کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا ناقابل برداشت کیفیت کے پائے جانے کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی روزہ توڑ دے تو پھر اس روزہ توڑنے کی وجہ سے اس پر صرف اور صرف قضا ایک روزہ کی لازم آئے گی جو رمضان کے بعد رکھے گا، اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، اور اگر مجبوری کی وجہ سے توڑا ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل مسئلہ ہے۔ تو آپ کے بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر واقعتاً درست ہے تو صرف ان پر قضا ہے، ان پر کفارہ نہیں ہے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔